بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون نام پہلی آیت کے فکرے اذا جاءک المنافقون سے ماخوذ ہے۔ یہ اس سورہ کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں منافقین ہی کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ زمانۂ نزول جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے، یہ سورہ غزوہ بنی المصطلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر یا تو دوران سفر میں نازل ہوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد فوراً ہی اس کا نزول ہوا ہے، اور ہم سورہ نور کے دیباچے میں یہ بات بتحقیق بیان کر چکے ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق شعبان 6 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اس طرح اس کی تعریف نزول ٹھیک متعین ہو جاتی ہے۔ تعریفی پس منظر: جس خاص واقعے کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مدینہ کے منافقین کی تعریف پر ایک نگاہ ڈال لی جائے، کیونکہ جو واقعہ اس موقع پر پیش آیا تھا وہ محض ایک اتفاقی حادثہ نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سلسلہ واقعات تھا جو بالآخر اس نوبت تک پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اوس اور خزرج کے قبیلے آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک کر ایک شخص کی قیادت و سیادت پر قریب متفق ہو چکے تھے، اور اس بات کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کر باقاعدہ اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے تاج بھی بنا دیا گیا تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کا رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ خزرج میں اس کی بزرگی بالکل متفق علیہ تھی، اور اوس و خزرج اس سے پہلے کبھی ایک شخص کی قیادت پر جمع نہیں ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں اسلام کا چرچا مدینے پہنچا، اور ان دونوں قبیلوں کے بعض حالات بھی مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی جا رہی تھی، اس وقت حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ انصاری اس دعوت کو صرف اس مصلحت سے مؤخر کرنا چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی بھی بیعت اور دعوت میں شریک ہو جائے، تاکہ مدینہ بالاتفاق اسلام کا مرکز بن سکے۔ لیکن جو وفد بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا اس نے اس مصلحت کو کوئی اہمیت نہ دی، اور اس کے تمام شرکاء، جن میں دونوں قبیلوں کے 75 آدمی شامل تھے، ہر خطرہ مول لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس واقعے کی تفصیلات ہم سورہ انفال کے دیباچے میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار کے ہر گھرانے میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی بے بس ہو گیا، اور اس کو اپنی سرداری بچانے کی اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ خود بھی مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے ان بہت سے حامیوں کے ساتھ، جن میں دونوں قبیلوں کے شیوخ اور سردار شامل تھے، داخل اسلام ہو گیا۔ حالانکہ دل ان سب کے جل رہے تھے، اور خاص طور پر ابن ابی کو اس بات کا سخت غم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے۔ کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنی ریاست چھن جانے کا یہ غم طرح کے رنگ دکھاتا رہا۔ ایک طرف حال یہ تھا کہ ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھتے تو عبداللہ بن ابی اٹھ کر کہتا، حضرات، یہ اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہیں جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا ہے، لہٰذا آپ ان کی تائید کریں، اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ روز بروز اس کی منافقت کا پردہ چاک ہوتا چلا جا رہا تھا، اور مخلص مسلمانوں پر یہ بات کھلتی چلی جاتی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گروہ اہل ایمان سے سخت بغض رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ابن ابی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ سے اس کی شکایت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے ساتھ نرمی برتیے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہی چھین لی ہے۔ جنگ بدر کے بعد جب یہود بنی قینقاع کی صریح بدعہدی اور بلا اشتعال سرکشی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تو یہ شخص ان کی حمایت پر اٹھ کھڑا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ پکڑ کر کہنے لگا، یہ 700 مردان جنگی جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے ہیں،
آج ایک دن میں آپ انہیں ختم کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان حلیفوں کو معاف نہ کر دیں۔ جنگ احد کے موقع پر اس شخص نے شدید غداری کی اور عین وقت پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے الٹا واپس آ گیا۔ جس نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت کی تھی، اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قریش کے لوگ 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں صرف 1000 آدمی ساتھ لے کر مدافعت کے لیے نکلے تھے۔ ان 1000 میں سے بھی یہ منافق 300 آدمی توڑ لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 700 کی جمعیت کے ساتھ 3000 دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد مدینے کے عام مسلمانوں کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شخص قطعی منافق ہے، اور اس کے وہ ساتھی بھی پہچان دیے گئے جو منافقت میں اس کے شریک کار تھے۔ اسی بنا پر جنگ احد کے بعد جب پہلا جمعہ آیا اور یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے حسب معمول تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ کر کہا، بیٹھ جاؤ، تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں ہو۔ مدینے میں یہ پہلا موقع تھا کہ علانیہ اس شخص کی تسلیم کی گئی۔ اس پر برہم ہو کر وہ لوگوں کی گردنوں سے کودتا پھاندتا مسجد سے نکل گیا۔ مسجد کے دروازے پر بعض انصاریوں نے اس سے کہا، یہ کیا حرکت کر رہے ہو، واپس چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرو۔ اس نے بگڑ کر جواب دیا، میں ان سے کوئی استغفار نہیں کرانا چاہتا۔ پھر 4 ہجری میں غزوہ بنی النضیر پیش آیا۔ اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف اعدائے اسلام کی حمایت کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ ان یہودی دشمنوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ منافقین اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تم کو نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اس خفیہ ساز باز کا راز اللہ تعالیٰ نے خود کھول دیا، جیسا کہ سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے۔ لیکن اس کی اور اس کے ساتھیوں کی اتنی پردہ دری ہو جانے کے باوجود، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما رہے تھے، وہ یہ تھی کہ منافقین کا ایک بڑا جتھا اس کے ساتھ تھا۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے بہت سے سردار اس کے حامی تھے۔ مدینے کی آبادی میں کم از کم 1/3 تعداد اس کے ساتھیوں کی موجود تھی۔ جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ظاہر ہو چکا تھا، ایسی حالت میں یہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ باہر کے دشمنوں سے لڑائی کے ساتھ ساتھ اندر کے اسی بنا پر ان کی منافقت کا حال جانتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک ان کے ساتھ ان کے ظاہری دعوائے ایمان کے لحاظ سے معاملہ فرماتے رہے۔ دوسری طرف یہ لوگ بھی نہ اتنی طاقت رکھتے تھے نہ ہمت کہ علانیہ کافر بن کر اہل ایمان سے لڑ لیتے یا کسی حملہ آور دشمن کے ساتھ کھلم کھلا مل کر میدان میں آ جاتے۔ بظاہر وہ اپنا ایک مضبوط جتھا بنائے ہوئے تھے، مگر ان کے اندر وہ کمزوریاں موجود تھی جن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیات 12 سے 14 میں صاف صاف کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے وہ مسلمان بنے رہنے میں ہی اپنی خیر سمجھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دے ڈالتے تھے، زبان سے ایمان کے وہ لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے جن کے کرنے کی مخلص مسلمانوں کو کبھی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ ان کے پاس اپنی ہر منافقانہ حرکت کے لیے 1000 جھوٹی توجیہیں موجود تھی، جن سے وہ خاص طور پر اپنے ہم قبیلہ انصار کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان تدبیروں سے وہ اپنے آپ کو ان نقصانات سے بھی بچا رہے تھے جو انصار کی برادری سے الگ ہو جانے کی صورت میں ان کو پہنچ سکتے تھے، اور فتنہ پردازی کے ان مواقع سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے جو اس برادری میں شامل رہ کر انہیں مل سکتے تھے۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافقین کو غزوہ بنی المصطلق کی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا، اور انہوں نے بیک وقت تو ایسے عظیم فتنے اٹھا دیے جو مسلمانوں کی جمعیت کو بالکل پارا پارا کر سکتے تھے، مگر قرآن پاک کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی، اس کی بدولت ان دونوں فتنوں کا بر وقت قلاقمہ ہو گیا، اور یہ منافقین الٹے خود ہی رسوا ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک فتنہ وہ تھا جس کا ذکر سورہ نور میں گزر چکا ہے، اور دوسرا فتنہ یہ ہے جس کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔
اس واقعے کو بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ترمذی، بیہقی، طبرانی، ابن مردوے، عبدالرزاق، ابن جریر طبری، ابن سعد اور محمد بن اسحاق نے بکثرت سندوں سے نقل کیا ہے۔ بعض روایات میں اس مہم کا نام وہی لیا گیا ہے جس میں یہ پیش آیا تھا، اور بعض میں اسے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، مگر مغازی اور سیر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر پیش آیا تھا۔ صورت واقعہ تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے بنی المصطلق کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو مریسی نامی کنویں پر آباد تھی کہ یکایک پانی پر 2 سائنوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کا نام جہجہ بن مسعود غفاری تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا سنبھالنے کی خدمت انجام دیتے تھے، اور دوسرے سائد سنان بن وبر الجہنی تھے جن کا قبیلہ خزرج کے ایک قبیلے کا خلیف تھا۔ دونوں اصحاب کے نام مختلف روایات میں مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ نام ابن ہشام کی روایت سے لیے ہیں۔ زبانی ترش کلامی سے گزر کر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی اور جہجہ نے سنان کے ایک لات رسید کر دی جسے اپنی قدیم یمنی روایات کی بنا پر انصار سخت توہین و تذلیل سمجھتے تھے۔ اس بنا پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا اور جہجہ نے مہاجرین کو آواز دی۔ ابن ابی نے اس جھگڑے کی خبر سنتے ہی اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکانا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو۔ ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے۔ قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور اسی جگہ انصار و مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے جہاں ابھی وہ مل کر ایک دشمن قبیلے سے لڑے تھے اور اسے شکست دے کر ابھی اسی کے علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لیکن یہ شور سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں؟ اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسلام کی صحیح روح کو سمجھنے کے لیے اسے ٹھیک ٹھیک سمجھ لینا ضروری ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ 2 آدمی اگر اپنے جھگڑے میں لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہیں تو وہ کہیں مسلمانوں آؤ اور ہماری مدد کرو، یا یہ کہ لوگوں ہماری مدد کے لیے آؤ۔ لیکن اگر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے یا برادری یا نسل و رنگ یا علاقے کے نام پر لوگوں کو پکارتا ہے تو یہ جاہلیت کی پکار ہے، اور اس پکار پر لبیک کہہ کر آنے والے اگر یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون، اور حق و انصاف کی بات پر مظلوم کی حمایت کرنے کے بجائے اپنے اپنے گروہ کے آدمی کی حمایت میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاتے ہیں، تو یہ جاہلیت کا فعل ہے جس سے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گندی اور گھناؤنی چیز قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارا اس جاہلیت کی پکار سے کیا واسطہ؟ تم اسلام کی بنیاد پر ایک ملت بنے تھے، اب یہ انصار اور مہاجر کے نام پر تمہیں کیسے پکارا جا رہا ہے، اور اس پکار پر تم کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ علامہ سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے کہ فقہائے اسلام نے کسی جھگڑے یا اختلاف میں جاہلیت کی پکار بلند کرنے کو ایک فوجداری جرم قرار دیا ہے۔ ایک گروہ اس کی سزا 50 ضرب تعزیانہ قرار دیتا ہے، دوسرا گروہ 10 ضرب تجویز کرتا ہے، اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کی سزا حالات کی مناسبت سے دی جانی چاہیے۔ بعض حالات میں صرف زجر و توبیخ کافی ہے، بعض دوسرے حالات میں ایسی پکار بلند کرنے والے کو قید کرنا چاہیے، اور اگر یہ زیادہ شرانگیز ہو تو اس کے مرتکب کو سزائے تعزیانہ دینی چاہیے۔ اس پر دونوں طرف کے سولے لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا اور سنان نے جہجہ کو معاف کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق تھا عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا، اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ اب تک تو تم سے امیدیں وابستہ تھی اور تم مدافعت کر رہے تھے، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں کے مددگار بن گئے ہو۔ مدینہ کے منافقین ان تمام لوگوں کو جو اسلام قبول کر کر کے مدینے میں آ رہے تھے جلابیب کہا کرتے تھے۔ لنگی مانے تو اس لفظ کے کلیم پوش یا موٹے چھوٹے کپڑے پہننے والے کے ہیں، مگر اصل مفہوم جس میں وہ لوگ غریب مہاجرین کی تذلیل کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے کنگلے کے لفظ سے زیادہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہے۔ ابن ابی پہلے ہی کھول رہا تھا ان باتوں سے، وہ اور بھی زیادہ فرق اٹھا، کہنے لگا یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر
खुद हमारे ही हरीफ बन गए। हमारी और इन कुरैश के कंगलों या असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत पर ये मसल सादिक आती है कि अपने कुत्ते को खिला पिलाकर मोटा कर ताकि तुझी को फाड़ खाएं। तुम लोग इनसे हाथ रोक लो तो ये चलते फिरते नजर आए। खुदा की कसम मदीने वापस पहुंचकर हम में से जो इज्जत वाला है वो जलील को निकाल देगा। मजलिस में इत्तेफाक से हजरत ज़ैद बिन अरकम भी मौजूद थे, जो उस वक्त एक कम उम्र लड़के थे। उन्होंने ये बातें सुनकर अपने चचा से इनका जिक्र किया और उनके चचा ने, जो अंसार के रईसों में से थे, जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारा वाक़या बयान कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को बुलाकर दरियाफ्त किया तो उन्होंने जो कुछ सुना था मिनोअन दोहरा दिया। फुक़हा ने इससे यह हुक्म अख़ज़ किया है कि एक शख्स की बुरी बात दूसरे शख्स तक पहुँचाना अगर किसी दीनी, अखलाकी या मिली मसलहत के लिए हो तो ये चुगली की तारीफ में नहीं आता। शरीयत में जिस चुगलखोरी को हराम किया गया है वो फसाद की गरज से और लोगों को आपस में लगाने के लिए चुगली खाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम इब्ने उबई से नाराज़ हो, मुमकिन है तुमसे सुनने में कुछ गलती हो गई हो, मुमकिन है तुम्हें शुबा हो गया हो कि इब्ने उबई ये कह रहा है। मगर ज़ैद ने अर्ज़ किया, नहीं हुजूर, खुदा की कसम मैंने उसको ये बातें कहते सुना है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उबई को बुलाकर पूछा तो वो साफ मुकर दिया और कस्में खाने लगा कि मैंने ये बातें हरगिज़ नहीं की। अंसार के लोगों ने भी कहा कि हुजूर, लड़के की बात है, शायद उसे वहम हो गया हो, ये हमारा शेख और बुजुर्ग है, इसके मुकाबले में एक लड़के की बात का एतबार ना फरमाइए। कबीले के बड़े बूढ़ों ने ज़ैद को भी मलामत की और वो बेचारे रंजीदा होकर अपनी जगह बैठ रहे। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद को भी जानते थे और अब्दुल्ला बिन उबई को भी, इसलिए आप समझ गए कि असल बात क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने अर्ज़ किया, मुझे इजाज़त दीजिए कि इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ, या अगर मुझे ये इजाज़त देना मुनासिब ख्याल नहीं फरमाते तो खुद अंसार ही में से मुआज़ बिन जबल या अब्बाद बिन बिशर या साद बिन मुआज़ या मोहम्मद बिन मसलमा को हुक्म दीजिए कि वो उसे कत्ल कर दें। मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अंसारी बुजुर्गों के नाम आए हैं जिनके मुतालिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया था कि आप इनमें से किसी शख्स से ये खिदमत लेने, अगर मुझसे इसलिए ये काम देना मुनासिब ख्याल नहीं फरमाते कि मैं मुहाजिर हूँ, मेरे हाथों इसके मारे जाने से फितने भड़क उठने का इम्कान है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा न करो, लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों ही को कत्ल कर रहा है। इसके बाद आपने फौरन ही कूच का हुक्म दे दिया। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल के लिहाज से वो कूच का वक्त न था। मुसलसल 30 घंटे चलते रहे, यहाँ तक कि लोग थक कर चूर हो गए। फिर आपने एक जगह पड़ाव किया और थके हुए लोग ज़मीन पर कमर टिकाते ही सो गए। ये आपने इसलिए किया कि जो कुछ मुरैसिया के कुएं पर पेश आया था उसके असरात लोगों के जहन से महव हो जाए। रास्ते में अंसार के एक सरदार हज़रत उसैद बिन खुज़ैर आपसे मिले और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज आपने ऐसे वक्त कूच का हुक्म दिया जो सफ़र के लिए मौजू न था, और आप कभी ऐसे वक्त में सफ़र का आगाज़ नहीं फरमाया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुमने सुना नहीं कि तुम्हारे उन साहिब ने क्या दोहर अफशानी की है? उन्होंने पूछा, कौन साहब? फरमाया, अब्दुल्ला बिन उबई। उन्होंने पूछा, उसने क्या कहा? फरमाया, उसने कहा है कि मदीने पहुंचकर इज्जत वाला जलील को निकाल बाहर करेगा। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, इज्जत वाले तो आप हैं और जलील वो है, आप जब चाहें उसे निकाल सकते हैं। रफ्ता रफ्ता ये बात तमाम अंसार में फैल गई और उनमें इब्ने उबई के खिलाफ सख्त गुस्सा पैदा हो गया। लोगों ने इब्ने उबई से कहा, जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगो। मगर उसने तबख कर जवाब दिया, तुमने कहा कि उन पर ईमान ले आओ, मैं ईमान ले आया। तुमने कहा कि अपने माल की ज़कात दो, मैंने ज़कात भी दे दी। अब बस ये कसर रह गई है कि मैं मोहम्मद को सजदा करूँ। इन बातों से उसके खिलाफ मोमिनीन अंसार की नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई और हर तरफ से उस पर फटकार पड़ने लगी। जब यह काफिला मदीना तैयबा में दाखिल होने लगा तो अब्दुल्ला बिन उबई के साहबजादे, जिनका नाम भी अब्दुल्ला ही था, तलवार सोचकर बाप के आगे खड़े हो गए और बोले, आपने कहा था कि मदीना वापस पहुंचकर इज्जत वाला जलील को निकाल देगा। अब आपको मालूम हो जाएगा कि इज्जत आपकी है या अल्लाह और उसके रसूल की। खुदा की कसम, आप मदीने में दाखिल नहीं हो सकते जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इजाज़त ना दी। इस पर इब्ने उबई चीख उठा
حضرت کے لوگوں ذرا دیکھو، میرا بیٹا ہی مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر حضور تک پہنچائی اور آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیوں عمر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجیے، اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سی ناکیں اس پر پھڑکنے لگتی۔ آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی خدا کی قسم، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی پر حکمت تھی۔ اس سے دو اہم شرعی مسئلوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ جو طرز عمل ابن ابی نے اختیار کیا تھا، اگر کوئی شخص مسلم ملت میں رہتے ہوئے اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو وہ قتل کا مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ محض قانوناً کسی شخص کے مستحق کے قتل ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرور اسے قتل ہی کر دیا جائے۔ ایسے کسی فیصلے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کا قاتل کسی عظیم تر فتنے کا موجب تو نہ بن جائے گا۔ حالات سے آنکھیں بند کر کے قانون کا اندھا دھند استعمال بعض اوقات اس مقصد کے خلاف بالکل الٹا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے قانون استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک منافق اور مفسد آدمی کے پیچھے کوئی قابل انتہاز سیاسی طاقت موجود ہو تو اسے سزا دے کر مزید فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع دینے سے بہتر ہے کہ حکمت اور تدبر کے ساتھ اس اصل سیاسی طاقت کا استحصال کر دیا جائے جس کے بل پر وہ شرارت کر رہا ہو۔ یہی مصلحت تھی جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو اس وقت بھی سزا نہ دی جب آپ اسے سزا دینے پر قادر تھے، بلکہ اس کے ساتھ برابر نرمی کا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ 2-3 سال کے اندر مدینے میں منافقین کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں یہ صورت، اغلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔